بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فقد طال إلحاح المشتغلين علي والمترددين إلي أن أشرع لهم الرسالة الشمسية وأبين فيه القواعد المنطقية، علما منهم بأنهم صاروا إبريقا ماهرا واستمطروا سحابا هامرا، ولم أزل أدافع قوما منهم بعد قوم وأصرف الأمر من يوم إلى يوم لاشتغال بال قد استولى علي سلطانه واختلال حال قد تبين لدي واختلال حال قد تبين لدي برهانه، ولعلمي بأن العلم في هذا العصر قد خبت ناره وولت الأدبار أنصاره بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو بتایا کہ وبعد فقد طال الحاح المشتغلین علی الی آخرہ. اس میں شارح نے وجہ تالیف بیان کی ہے، چند مقامات میں، چند مراحل میں. تو پہلا مرحلہ ہے طال الحاح المشتغلین علی والمترددین الی ان اشرح لهم الرسالة الشمسیہ وابین فیہ القواعد المنطقیہ. آپ نے رسالہ شمسیہ کی شرح کیوں کی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ المشتغلون علیہ سے مراد تلامذہ، کیونکہ وہ مصنف کے پاس مشغول تھے تعلم میں، سیکھنے میں. والمترددون الیہ، میرے پاس آنے جانے والے. اب میرے پاس آنے جانے والے تو وہ طلبہ ہی تلامذہ ہو سکتے ہیں، لیکن الافادۃ خیر من الاعادہ. اس بنیاد پر آپ المترددون الیہ سے مراد اور لوگ جو ازراہ تعلم تو نہیں آتے تھے، یعنی بحیثیت تلمیذ تو نہیں آتے تھے، لیکن ویسے ان کا آنا جانا رہتا تھا علامہ قطب الدین رازی کے پاس. ان کا آنا جانا رہتا تھا. تو ان سب نے، یعنی شاگردوں نے بھی التماس کی اور ویسے آنے جانے والوں نے بھی التماس کی. تو سبب تالیف کیا بنا؟ ان کا اصرار. کیا؟ ان کا اصرار تلامذہ کا اور آنے جانے والے لوگ جو اکتساب فیض کے لیے، ملاقات کے لیے، عذرائے برکت، صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے جو لوگ آتے جاتے رہتے تھے، ان لوگوں کا اصرار جو ہے وہ سبب تالیف بنا. اتنی بات ہے یہ معنی کریں. تحقیق طویل ہوا مجھ پر مشغولین اور میری جانب آنے جانے والوں کا اصرار طویل ہوا. اصرار کس بات کا تھا؟ کہ میں شرح کروں رسالہ شمسیہ کی اور بیان کروں اس کے اندر قواعد منطقیہ کو. توجہ ہے آپ؟ یہ خلاصہ پہلے مرحلے کا کہ بھئی کیوں تالیف کی؟ اس لیے کہ لوگوں نے اصرار کیا. اتنی بات سمجھے. کچھ ایک دو باتیں عبارتی حل کے حوالے سے کہا. طال الحاح المشتغلین، طویل ہوا، مشتغلون علیہ کا اصرار. غور کریں، اصرار اور الحاح ہے فعل. ٹھیک ہے، یہ ہے فعل. اور طال یطول یہ عوارض کم سے ہے. طول کا تعلق مقولہ کم سے، اور الحاح کا تعلق کیا ہے؟ الحاح مقولہ فعل ہے. سمجھے بات کو؟ تو مقولہ فعل کی جانب مقولہ کم کی جو صفت ہے اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی. طال الحاح المشتغلین یعنی یہ اصرار لمبا ہو گیا. سادہ لفظوں میں سمجھیں، اصرار لمبا ہو گیا. اصرار لمبا تو نہیں ہوتا،
اسرار فعل ہے اور طالع یہ اس کا تعلق کم سے ہے، مقولہ کم سے ہے، الہا مقولہ فعل ہے اور مقولہ فعل کی جانب مقولہ کم کی نسبت درست نہیں ہے. جی اعتراض سمجھے نہیں؟ جی. یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر یا تو طالع بمعنی کسرہ ہے. جی طالع بمعنی کسرہ، یعنی ان کا اصرار بڑھ گیا. جی ان کا اصرار بڑھ گیا تو اب کثرت کی نسبت مقولہ فعل کی جانب کی جا سکتی ہے. جی ایک جواب. جی. دوسرا جواب یہ کہ یہاں پر مضاف معذوف ہے. طالع زمان الحاح المشتغلین علیہ، جی ان کے اصرار کا جو دورانیہ ہے وہ لمبا ہو گیا. جی. اصرار تو لمبا نہیں ہوا، اصرار مقولہ فعل سے ہے، اس کی جانب مقولہ کم کی صفت کی نسبت نہیں کی جا سکتی، لیکن مضاف معذوف یعنی مجاز بالحذف اسے کہتے ہیں. جی یا مجاز مرسل ہے یا مجاز بالحذف ہے. جی. مجاز مرسل طالع بمعنی کسرہ. جی. دوسرا جواب یہاں پر مجاز بالحذف ہے، یعنی طالع زمان الحاح المشتغلین علیہ والمترددین الیہ، جی کہ میرے پاس مجھ پر جو مشتغلین تھے، میری جانب جو آنے جانے والے تھے، ان کے اصرار کا زمانہ لمبا ہو گیا. جی. سمجھی بات کو؟ تو مضاف معذوف ہو تو اب بھی مقولہ کم کی جو ہے وہ نسبت زمانے کی جانب کی جا سکتی ہے کہ زمانہ طویل ہو گیا. یہ بات درست ہے. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. تحقیق طویل ہوا میرے تلامذہ اور میرے پاس آنے جانے والوں کے اصرار کا دورانیہ، یہ مجاز بالحذف. جی. یا تحقیق بڑھ گیا میرے تلامذہ اور میرے پاس آنے جانے والوں کا اصرار. ٹھیک ہے نا؟ اصرار بڑھ گیا. جی. تو اب کیا طالع بمعنی کسرہ، جی لمبا نہیں ہو گیا بلکہ بڑھ گیا. جی. بار بار اصرار ہوا تو لہٰذا وہ کثرت پکڑ گیا. جی. بات آئی ہے ذہن؟ جی. ٹھیک ہے. اب ان کا اصرار کیا تھا؟ یہ کہ میں شرح کروں رسالہ شمسیہ کی. یہ منسوب ہے شمس الدین قزوینی کاتبی ان کی جانب. ٹھیک ہے. مختصر سا رسالہ جس کی قطبی شرح ہے. شرح کروں ان کے لیے رسالہ شمسیہ کی اور بیان کروں اس میں وَأُبَيِّنَ فِيهِ الْقَوَاعِدَ الْمَنْطِقِيَّةَ. ذہن میں رکھیں اس گفتگو سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اصرار اس بارے میں نہیں تھا کہ آپ طولانی ابحاث میں پڑھیں، آپ قواعد کی وضاحت کریں. وَأُبَيِّنَ فِيهِ الْقَوَاعِدَ، طولانی ابحاث میں نہیں، وہ قواعد کی وضاحت چاہتے تھے. اور قواعد کی جو وضاحت ہے یہ سوال تو معقول ہے، کیونکہ قواعد واضح نہیں ہوں گے تو بات جو نا اس پہ عمل کیسے ہوگا، ان کا اجرا کیسے کیا جا سکے گا، ان کی تطبیق وغیرہ وہ کیسے ہو پائے گی. بات سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا ان کا جو مدعا تھا، ان کا جو تقاضا تھا وہ معقول تھا کہ وہ قواعد منطقیہ اس کی تبیین چاہتے تھے، وضاحت چاہتے تھے. اتنی بات سمجھے؟ قواعد جمع قاعدہ کی. قاعدہ وہ قضیہ کلیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے موضوع کی جزیات کے احکام مستفاد ہوں. وہ قضیہ کلیہ جس کے ذریعے سے اس کے موضوع کی جزیات کے احکام مستفاد ہوں، اس کے موضوع کی جزیات کے احکام معلوم ہوں. بات سمجھے؟ یہ قواعد اور منطقی ہے، منصوب المنطق. منطقی تعریف انشاءاللہ آگے چل کر آ رہی ہے. بات سمجھے؟ اور بیان کرو اس میں منطقی قواعد کو. غور کریں، سوال یہ کہ اُبَيِّنَ فِيهِ، سوال یہ کہ ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اُبَيِّنَ فِيهِ میں ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ان اشرح کے ضمن میں پایا جانے والا مصدر. اگر آپ کہیں کہ ان اشرح کے ضمن میں پایا جانے والا مصدر تو ذہن میں رکھیں مصدر تو معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے. اُبَيِّنَ فِيهِ اس معنی حدثی میں بیان کروں. وجہ ہے اس معنی حدثی کے اندر بیان کروں. معنی حدثی تو مبین فی نہیں بن سکتا، بیان کے لیے ظرف نہیں بن سکتا. توجہ ہے؟ اگر آپ کہیں فی میں ہی ضمیر کا مرجع اشرح سے، اشرح کے ضمن میں پایا جانے والا شرح ہے،
وبین فیہ میں ہی کا مرجع وہ ہے، جی تو اب یہ بن نہیں سکتا، جی اور اگر اس کو نہ بنائیں تو اس بار قبل ذکر لازم آتا ہے. جی توجہ ہے. جی تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید. جی جی تمہید یہ ہے کہ ایک لفظ ایک سے زائد معنی کا احتمال رکھے، اس کا ذکر کیا جائے تو ایک معنی مراد ہوں، ضمیر لوٹائی جائے دوسرے معنی مراد ہوں، تو اس کو صنعت استخدام کا نام دیا جاتا ہے. صنعت استخدام. ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید. تمہید ہے کہ ایک لفظ ایک سے زائد معنی کا احتمال رکھے تو اس کا ذکر کیا جائے، ایک معنی مراد ہو، ضمیر لوٹائی جائے دوسرے معنی مراد ہوں، یا ایک ضمیر لوٹائی جائے ایک معنی، دوسری ضمیر لوٹائی جائے تو دوسرے معنی. اس کو صنعت استخدام کا نام دیا جاتا ہے. جی اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ جب اشراح کہا تو اس کے ضمن میں جو شرح سمجھا جا رہا ہے اس سے مراد مصدری معنی ہی ہے. جی لیکن جب ضمیر لوٹائی جی تو غور کرنا، شرح مصدر بھی ہے، شرح کیا ہے، مشروح بھی ہے. جی اس کتاب کو بھی شرح کہا جاتا ہے. جی جب ضمیر لوٹائی تو اس کو بمعنی مشروح لیا، جی جب ذکر کیا تو معنی مصدری لیے جی بطور استخدام. جی تو اب عبارت کی توجیہ ہو گئی ہے، یہ وجہ اس کی درست ہے. جی نہیں سمجھے ہو؟ جی اور بیان کرو اس میں اور بیان کرو اس میں منطقی قواعد. منطقی قواعد. انہوں نے اصرار کیوں کیا، ان کا اصرار کیوں تھا، یہ دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کا علم منہم بانہم سألوا عریفا ماہرا واستمطروا سحابا حامرا. وہ جانتے تھے کہ انہوں نے سوال کیا ہے بڑے جان پہچان والے ماہر سے اور ایسے بادل سے جو موسلا دھار بارش برسانے والا ہے. جی وہ میری علمی حیثیت جانتے تھے، اس لیے مجھ سے استفادہ چاہتے تھے. اصل گفتگو یہ ہے. جی بات سمجھے. ان کے علم کے باعث انہوں نے سوال کیا ہے بہت پہچان والے، مارگے کا سیکھا ہے، جی بہت پہچان والے ماہر سے اور بارش مانگی ہے برسنے والے بادل سے. توجہ ہے. جی یہ تو اس کا خلاصہ. علم منہم یہ مفعول لہو ہے تعالیٰ سے. لیکن سوال ہے کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مفعول لہو کا اور فعل معلل بہی کا فاعل ایک ہو. جی ٹھیک ہے. جی تعالیٰ کا فاعل الہا ہے، جی سمجھے. تعالیٰ کا فاعل الہا ہے، علمن کا فاعل وہ لوگ ہیں. جی علم کا تھا جی. علم منہم، جی علم کا فاعل وہ لوگ ہیں، تعالیٰ کا فاعل الہا ہے. جی تو یہاں پر وہ شرط موجود نہیں ہے. جی توجہ ہے. دوبارہ سمجھے. اعتراض یہ کہ علمن جو ہے یہ عطف ہے، یہ مفعول لہو ہے تعالیٰ سے، جی اور مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مفعول لہو کا فاعل اور فعل معلل بہی کا فاعل جی. دونوں کا فاعل ایک ہو. یہاں پر تعالیٰ کا فاعل الہاہن ہے اور علمن کا فاعل وہ لوگ ہیں، مشتغلون ہیں. جی تو جب علمن کا فاعل مشتغلون، تعالیٰ کا فاعل الہا، تو لہٰذا نصب کی جو شرط موجود نہیں، تو یہاں پر اس علمن کا منصوب ہونا درست نہیں. جی سمجھے بات کو؟ جی. یہ اعتراض. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ بعض نحات کے نزدیک جیسے صاحب مغنی، ٹھیک ہے نا، جی. صاحب مغنی لبیب، انہوں نے تصریح کی ہے کہ اس شرط کے بغیر بھی مفعول لہو منصوب ہو سکتا ہے. جی یہ شرط ضروری نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. ان نحات کے مذہب پر یہ ترکیب درست ہے. جی ایک جواب. جی دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں عبارت یوں تھی، اطال المشتغلون، اطال المشتغلون الالحاح، اطال المشتغلون علیہ الالحاح. جو میرے تلامذہ تھے انہوں نے اسرار کو لمبا کر دیا. اطال المشتغلون. جی توجہ رکھیں. اطال کا فاعل المشتغلون، علمن کا فاعل المشتغلون. جی ٹھیک ہے. جی لیکن اس اطالہ کو تالا لازم تھا، جی انہوں نے اسرار کو لمبا کیا جی تو اس کو لمبا ہونا لازم. جی تو اب اس کو لازم کے ساتھ تعبیر کر دیا. جی اصل عبارت تھی اطال المشتغلون علیہ الالحاح. جی اصل عبارت یہ تھی. جی اس کو
طول الہا لازم تھا، تو یہاں پر لازم کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا. تو اصل عبارت تھی اطال المشتغلون علیہ والمترددون الیہ الالہا. اصل عبارت یہ تھی. اس کو طول الہا لازم تھا تو انہوں نے لازم کے ساتھ تعبیر کر دیا، تو جس کی وجہ سے یہ اعتراض بنا. حقیقت میں اطال المشتغلون ہے تو المشتغلون کا فاعل اطالہ کا فاعل المشتغلون، علماً کا فاعل المشتغلون، لہٰذا یہ عبارت درست ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ ایک سوال اور اس کا جواب، دو جواب. سوال یہ کہ یہ دیکھو نا، بِأَنَّهُمْ سَأَلُوا الرِّيفًا مَاهِرًا وَاسْتَمْطَرُوا صَحَابًا حَامِرًا. اپنے آپ کو الریف، ماہر، صحاب حامر کہہ رہے ہیں. جی تو یہ تو تزکیہ نفس ہے. یہ تو اپنی تعریف خود ہے. جی یہ تو مناسب نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ تو عجب ہے. یہ اعتراض تو اس کا جواب یہ کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تحدیث نعمت ہے اور تحدیث نعمت جائز ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو رب جل وعلا نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی نعمت کو بیان کرو. ٹھیک ہے نا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پہ چڑھے. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا الحمدللہ الذی جعلنی لیس فوقی احد. اللہ رب العالمین کی تعریفیں جس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ اب میرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. لوگوں نے جب آپ اترے تو ان کا یہ آپ نے کیسی بات کی؟ آپ نے یہ کہا اب آپ کے پاس اوپر کوئی نہیں رہا. آپ نے کہا یہ تو میں نے تحدیث نعمت کی ہے. جی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم ولا فخر. بات سمجھی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تحدیث نعمت ہے اور تحدیث نعمت پہ کوئی حرج نہیں. تحدیث نعمت بات تو نیت کی ہے نا، کہ آپ کی نیت کیا ہے. جب آپ کی نیت حسن ہے اور تحدیث نعمت کے یہ معمور بھی ہے، لہٰذا اس تحدیث نعمت، اس حکم کو ماننے، اس پر اس کی تعمیل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھے جی؟ تو یہ ذرائع تحدیث نعمت آپ نے بات کی. ٹھیک ہے. ان کے علم کے باعث کہ انہوں نے سوال کیا ہے بہت پہچاننے والے ماہر سے، اور بارش کا تقاضا کیا ہے برسنے والے بادل سے. یہ یہاں پر آپ استعارہ مصرحہ بنا لیں. استمطروا صحابا حامرا. استمطروا صحابا حامرا. ذکر صحاب کا مراد مصنف خود، ذکر مشبہ بھی کا مراد مشبہ. ٹھیک ہے. استعارہ مصرحہ. سمجھی بات کو؟ تو استمطروا صحابا حامرا، انہوں نے بارش کس سے مانگی ہے؟ اس بادل سے نہیں مانگی جو برستا ہی نہیں ہے، اس سے مانگی ہے جو برستا ہے. موسلادھار بارش برساتا ہے اور ہر ایک کو اس کا فیض پہنچتا ہے. سمجھے جی؟ پڑھا آگے. تو اب سوال یہ تھا کہ یہ دو مرحلے ہو گئے. تو آپ نے کیا کیا؟ ان کی بات کو سن کر مکمل کر دیا، پورا کر دیا. کہا نہیں. وَلَمْ أَزَلْ أُدَافِعُ قَوْمًا مِّنْهُمْ بَعْدَ قَوْمٍ وَأُصَوِّفُ الْأَمْرَ مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ. میری طرف سے تاخیر ہوئی. توجہ ہے نہیں؟ اب غور کریں. کہا وَلَمْ أَزَلْ أُدَافِعُ، لگاتار میں مدافعت کرتا رہا. بات پہ دھیان دیں. دافع یدافع مدافعتاً. ایک اس میں مشارکہ ہے، ایک اس میں مبالغہ ہے. دونوں معنی یہاں ہو سکتے ہیں. مشارکہ تشارک، یعنی وہ مجھے دفع کر رہے تھے، میں ان کو دفع کر رہا تھا. یہ مطلب نہیں وہ مجھے دفع کر رہے تھے، میں ان کو دفع کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا جاؤ اور مجھے کہہ رہے تھے تو جاؤ، تم جاؤ. یہ بات نہیں. مطلب میں ان کے تقاضے کو ہٹا رہا تھا اور وہ میرے انکار کو ہٹا رہے تھے. یہ دافع یدافع مدافعتاً. میں بھی دفع میں مصروف تھا، وہ بھی دفع میں مصروف تھے. میں ان کے تقاضے کے دفع میں مصروف تھا، وہ میرے انکار اور ٹال مٹول کے دفع میں مصروف تھے. تو مشارکہ بنا نہ بنا؟ تشارک بن گیا نا. لہٰذا مفعلہ یہاں پر درست ہے. مفعلہ اس وجہ سے بھی درست ہو سکتا ہے، مفعلہ مبالغہ کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی میں نے تھوڑا دفاع نہیں کیا، اپنا بڑا دفاع کیا. میں نے کہا نہیں یار، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، میں ذہنی طور پہ حاضر نہیں ہوں، میں پریشانی کے شکار ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو، میں نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا؟
قوم منہم بعد قوم، اس سے اشارہ کر دیا کہ یہ جو تقاضا کرنے والے تھے کہ 2-4 لوگ نہیں تھے، یہ قوم در قوم لوگ تھے. جی ٹھیک ہے نا، یہ قوم در قوم لوگ تھے، کئی قومیں تھیں، جی یعنی ایک بڑی تعداد تھی جو مجھ سے تقاضا کرنے والی. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. اور میں لگاتار دفع کرتا رہا ان میں سے ایک قوم کو بعد دوسری کے، اور مؤخر کرتا رہا امر کو، امر سے مراد کے شرع، جی ایک دن سے دوسرے دن کی جانب. النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی. جی ٹھیک ہے نا. تو قوم منہم بعد قوم، یہاں پر بھی پہلی قوم اور ہے دوسری قوم اور ہے. جی من یوم الی یوم، پہلا دن اور ہے دوسرا دن اور ہے، یعنی ایک دن پھر دوسرا دن میں ٹال مٹولی کرتا رہا. جی یہ تیسرا معنی. جی جی. تو کیا نہیں، اب سوال یہ ہے کہ آپ نے ٹال مٹول کیوں کی جب وہ نیکی کا سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو تو فاستبقوا الخیرات پہ عمل کرنا چاہیے تھا. جی جی. تو میں نے آپ کو خلاصہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے 2 سبب ہیں. جی. ایک تو اشتغال بال، جی. اور دوسرے لوگوں کی بے اعتنائی علم کے معاملے. جی. ایک اشتغال بال، خود ذاتی پریشانی، جی. اس میں لوگوں کا کوئی دخل نہیں تھا. جی. اشتغال بال، پریشانی اپنی ذاتی. جی. دوسرا لوگوں کی بے اعتنائی. جی. اپنی پریشانی کو دیکھو تو کون وقت دے؟ جی. چلے اپنی پریشانی کے ہوتے ہوئے بھی ہم وقت تو نکال لیں، لیکن لوگوں کے ہاں قدر ہی نہیں ہے. جی. جیسے آپ کے یہاں بہت زیادہ قدر ہے. طلباء اس دور میں جو طلباء کی حالت ہے، مطلب نہ مطالعہ کر، چھٹی تو طلباء کو پتہ چل جائے نا بھائی چھٹی مل رہی ہے، تو اب جو بھی جناب والا ان کے سامنے کتنا قیمتی سبق ہو، کتنی قیمتی بات ہو، تو وہ اس کو لات مار کے جانے کو تیار نظر آتے ہیں. تو جب علامہ قطب الدین رازی کے دور میں یہ حالت تھی، تو پھر آج کے دور میں تو یہ ہو سکتی ہے اور ہونا بنتا بھی ہے. جی. تو یہ 2 بڑے اسباب، ایک اشتغال بال اور دوسرے لوگوں کی بے اعتنائی. مانا کریں بسبب ذہن کے مصروف ہونے کے. اب یہ جو اشتغال بال تھا وہ کیسا تھا؟ قد استولی علیہ سلطانہ، اس کے سلطان نے میرے اوپر غلبہ پا لیا تھا. یعنی پریشانی اتنی تھی کہ میں مغلوب ہو چکا تھا، میں مملوک ہو چکا تھا، وہ مالک بن چکا تھا. بات سمجھے ہو نہیں؟ قد استولا، استیلا غلبہ. قد استولا علیہ سلطانہ، سلطان میں مزید تاکید ہے. اس کی سلطنت نے میرے اوپر غلبہ پا لیا تھا، میں مغلوب اور مقہور ہو چکا تھا اس کے سامنے. بالکل میں دیکھو نا، معمولی سی پریشانی ہو تو انسان نجات حاصل کر سکتا ہے. جی. سلطان سے کیسے بچے؟ جی. بادشاہ سے کیسے بچے؟ اس سے بچاؤ نہیں ہو سکتا. تو اس میں اشارہ کیا کہ وہ پریشانی بادشاہ بن چکی تھی میرے اوپر، اور میں رعایا اور مملوک اور مغلوب اور مقہور ہو چکا تھا اس کے سامنے. یہ پریشانی کی شدت کی جانب اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور حال کے اختلال جس کی برہان میرے نزدیک واضح تھی، یعنی حالت میں خلل آ چکا تھا، پریشانی کا غلبہ ہو چکا تھا. یہ ایک وجہ. دوسری اور بسبب میرے جاننے کی، یہ علم مصدری معنی میں ہے اور دوسرا علم اصطلاحی معنی میں ہے. اور بسبب میرے جاننے کے، کیا جانتے تھے آپ؟ کہ علم اس دور میں اس کی آگ پوشیدہ ہو چکی ہے. اب علم کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ آگ کے ساتھ. بھئی آگ جو ہے وہ روشنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی روشنی چھپتی جا رہی ہے. اس کے بارے میں شوق وہ کم ہوتا جا رہا ہے. قد خبت نارو، اس کی آگ. یہاں پر آگ کے معنی علم نہیں ہے بلکہ شوق کے معنی ہے. ٹھیک ہے نا. اشتیاق. تو اس کے بارے میں اشتیاق اور شوق کیا ہے؟ وہ چھپ چکا تھا. وَوَلَّتِ الْأَدْبَارَ أَنصَارُهُ، اس کے جو معاونین ہیں وہ پیٹھ دے کے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں انصار سے مراد معلمین بھی ہو سکتے ہیں، انصار سے مراد علم کے معاونین بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب لوگوں نے دیکھا بھائی علم والے تو رہے نہیں، علم حاصل کرنے والے، تو لہذا چھوڑ دیا انہوں نے کہا یار ان لوگوں کو سکھا کے کیا کرنا، یہ لوگ تو بالکل سیکھنے کے لائق ہی نہیں. اس لیے وَوَلَّتِ الْأَدْبَارَ أَنصَارُهُ، انصار علم جو ہے
چھوڑ کے چلے گئے. جی. اور انصار علم سے مراد معلمین بھی ہو سکتے ہیں. جب انہوں نے متعلمین کی حالت کو دیکھا، بھائی متعلمین تو وہ سمجھنے لائق ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ بات ہی نہیں، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اب اساتذہ کیا ہے وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے. اساتذہ میدان چھوڑ کے چلے گئے تو ہم لکھیں گے تو ان کو اسے پڑھائے گا کون؟ جی. تو یہ دو بڑے سبب تھے اس تاخیر کے اور اس ٹال مٹول کے. جی. ٹھیک ہے. اور پیٹھ دے چکے علم کے معاملین اللہ نوم سے